اس نے یہ وردان پانے کے لیے شیطان سے اپنی روح کا سودا کر لیا۔ یہ ہے ویرونیا سلطنت۔ یہاں کی عوام خوشحالی اور امن میں جی رہی ہے، کیونکہ یہاں کی راجا ہے ایریون، جو بہت نیک، دیالو اور انصاف میں یقین رکھنے والے راجا ہیں۔ وہ اپنی رانی جولیا سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اور جلدی ہی ان کے یہاں سنتان پیدا ہونے والی ہے۔ پورا راج خوشی سے جھوم اٹھا، لیکن یہ بات وہاں کی وزیر زرکسس نام کی آنکھوں میں چبھنے لگی، کیونکہ وہ راجا کو راستے سے ہٹانا چاہتا تھا۔ لیکن اس کے اور اس کے مقصد کے بیچ میں کھڑا تھا ایک انسان، راجا کا بہادر سپہ سالار زوراور داستان۔ وہ اتنا طاقتور اور جاباز تھا کہ وہ کبھی کوئی جنگ نہیں ہارا، اور یہ بات وزیر اچھی طرح جانتا تھا۔ اس لیے اس نے راجا کو جھوٹی خبر دی کہ دشمنوں نے اس کے دوسرے قلعوں پر حملہ کر دیا، اور اس کام میں اس کا ساتھ دیا اس کی بیوی نے، جو اسی کی طرح مکار اور دھوکے باز تھی۔ آخرکار وزیر کی چال کامیاب ہوئی اور سپہ سالار دوسرے قلعوں کی طرف چل دیا اپنے کچھ بھروسے مند سپاہیوں کے ساتھ، اور ادھر وہ مکار وزیر شیطانی کاموں میں لگ گیا۔ کیونکہ وہ شیطان کی عبادت کرتا تھا، اس لیے اسے شیطانی طاقتوں میں اور کالے جادو میں مہارت حاصل ہو گئی۔ شیطانی وزیر یہ بخوبی جانتا تھا کہ اگر راجا کو کمزور کرنا ہے تو اس کی رانی جولیا کو راستے سے ہٹانا ہوگا، کیونکہ رانی جولیا ہی راجا ایریون کی کمزوری ہے۔ شیطانی وزیر نے کالے جادو کی مدد سے سانپ بنا کر رانی کو مارنے کے لیے بھیجا، مگر عین موقع پر رانی کی آنکھ کھل گئی اور وہ ناکام رہا۔ کالا جادو ناکام ہوتے دیکھ وزیر کی مکار بیوی نے یہ طے کیا کہ وہ خود جا کر رانی کو مار ڈالے گی۔ جب راجا اور رانی کے لیے باورچی کھانا لگا رہے تھے، تبھی چپکے سے اس وزیر کی مکار بیوی نے رانی کے کھانے میں زہر ملا دیا، اور آخرکار وہ اپنے شیطانی مقصد میں کامیاب ہوئے، کیونکہ رانی اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی۔ رانی کے جانے کے بعد راجا ایریون ٹوٹ گئے اور اکیلے رہنے لگے۔ اسی غم اور صدمے کو وہ برداشت نہ کر سکے، اور آخرکار راجا ایریون نے بھی اس دنیا کو الوداع کہہ دیا۔ راجا ایریون کے جاتے ہی اس مکار شیطانی وزیر نے اپنا ایک نیا شیطانی محل تیار کر لیا، اور وہاں وہ پہلی بار اپنے شیطانی روپ میں سب کے سامنے آیا۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر سب لوگ سہم گئے اور اس کو اپنا نیا راجا تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے، اور آخرکار وہ شیطان اپنا مکھوٹا اتار کر سلطنت کے تخت پر بیٹھ گیا۔